اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سورہ انفال کی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو اس کی عظمت اور خوف سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیاتیں ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس ایمان والے حقیقتاً یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور ان کے لیے ان کے گناہوں سے معافی اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ قساوت قلب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قساوت قلب یعنی دل کی سختی، خرابی، زنگ آلودگی ایک خطرناک روحانی بیماری ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ آیا ہے۔ دل کا سخت ہو جانا، بے لچک ہو جانا، اندھا بہرا ہو جانا، بے سمجھ ہو جانا، پھر نہ قرآن مجید کی آیات سن کر رونا آتا ہے، نہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ اپنے گناہوں پر ندامت رہتی ہے، اور نہ قبرستان میں جا کر اپنی موت کا خیال آتا ہے۔ غفلت ہی غفلت، دل میں نجاست ہی نجاست، زنگ ہی زنگ۔ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دلوں پر قساوت چھا گئی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے گداز ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل یہ مرض عام ہو چکا ہے، اسی لیے دین کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ مسلمان پر ظلم ڈھاتا ہے، مسلمان کو لوٹتا ہے، مارتا ہے، مہنگائی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، چوری، خیانت، اور موت سے بے فکری، موت کی تیاری سے بے فکری۔ تو دل کی قساوت کا ایک مؤثر علاج زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، چونکہ دل کی قساوت ایک جہنمی بیماری ہے۔ اس لیے اسے مٹانے کے لیے جتنی بھی تکلیف ہو گوارا کریں، اور زیادہ سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ 2%، 5% اور 20% کے حساب سے نکل کر آدھا مال، 2/3 مال اور 1/3 مال خرچ کرنے والے بنے، تب آپ ایک نئی زندگی پائیں گے، ایک نیا جہان دیکھیں گے۔ وہ زندگی اور جہان جس کا مال کے لالچ اور بخیل انسان خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ زیادہ مال دینے والوں کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ وہ دل کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ مضبوط دل، نرم گداز دل، کامیاب انسان اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم کرنے والے انسان بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل یقینی ہے۔ کامیاب اور اعلیٰ زندگی کا یہ راز قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہے۔ تو سخی بنے، سخی، لالچی اور بخیل نہ بنے۔ سخاوت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، بس جو شخص سخی ہوگا اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے۔ جو شخص شیخ یعنی بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کر کے رہے گی۔ شخ بخل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جبکہ بخل جہنم کا درخت ہے تو اس کی ٹہنی پکڑ کر جو شخص چڑھے گا وہ جہنم ہی پہنچے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے
جس کا نام سخا ہے، سخاوت اسی سے پیدا ہوئی. اور جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام شخ ہے، شخ اسی سے پیدا ہوا ہے. اور جنت میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث میں ہے کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں جھک رہی ہیں. جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. اور بخل جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنی دنیا میں جھک رہی ہے. اور جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. یہ ظاہر چیز ہے کہ جو سڑک اسٹیشن پر جاتی ہے، جب آدمی اس سڑک پر چلتا رہے گا تو لامحالہ کسی وقت اسٹیشن پر پہنچے گا. اسی طرح یہ ٹہنیاں جن درختوں کی ہیں، جب ان کو کوئی پکڑ کر چڑھے گا تو جہاں وہ درخت کھڑا ہے وہاں پہنچ کر رہے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بدترین عادتیں جو آدمی میں ہوں وہ دو ہیں. ایک وہ بخل ہے جو بے صبر کر دینے والا ہو. دوسرے وہ نامردی اور خوف جو جان نکال دینے والا ہو. تو اس لیے اپنے دائیں بائیں خیال رکھیں، غرباء اور مساکین پر نظر رکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے. یقیناً جس شخص کے پاس اتنا ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے اور پاس ہی بھوکا پڑوسی ہے تو اس کے لیے ہرگز زیبا نہیں کہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور غریب بھوک میں تلملاتا رہے. اور پوشیدہ طور پہ دیں، چھپا کے دیں. آج کل کس طریقے سے صدقہ خیرات ہو رہا ہے، ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہیں، تصویریں لی جا رہی ہوتی ہیں اور پھر ساتھ جو ہے نا لوگوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے صدقہ کیا ہے، یا ہم راشن دے رہے ہیں، یا ہم جو ہے نا پیسے دے رہے ہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اللہ تعالیٰ فرمایا صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چپکے سے فقیروں کو دے دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر یہی ہے. فهو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم چپکے سے دے دو. تو یکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. اور حق تعالیٰ شان تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ جل شانہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، دلوں کو جانتا ہے. کس نیت سے دے رہے ہیں؟ نام کمانے کے لیے کہ نام ہو جائے، یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، یا وقتی واہ واہ کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جیسا میں نے آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چپ کے دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس میں یہ ہوگا کہ تمہارا اندر ریا جو ہے ریا سے محفوظ رہو. اعلانیہ طور پہ دینے سے انسان کے اندر ریا کی آمیزش ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے دل میں. چپکے سے دو. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم. جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو ان دونوں آیتوں میں صدقہ کو چھپا کر دینا اور کھلم کھلا ظاہر کر کے دینا، دونوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے. اور بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیات میں ریا کی یعنی دکھلاوے کے لیے کام کرنے کی برائی اور اس کو شرک بتایا ہے. اس لیے چھپ کے دینے میں احتیاط ہے.
کہ ریا اس کو شرک بتایا، شرک، اور ثواب کو ضائع کر دینے والا، بلکہ گناہ کو لازم کر دینے والا بتایا۔ اس لیے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دکھلاوا اور چیزیں، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کھلا کیا جائے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے، اپنا کمال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے تو وہ ریا ہے۔ اور جو اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور اللہ کی خوشنودی کسی مصلحت سے اعلانی میں ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر عمل بالخصوص صدقے میں افضل یہی ہے کہ وہ اخفاء کے ساتھ کیا جائے، کہ اس میں ریا کا احتمال بھی نہیں رہتا، اور صدقہ لینے والے کی ذلت اور اذیت سے بھی امن ہے، وہ بھی بچ جاتا ہے، ذلت اور رسوائی سے بچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے دیتے ہوئے وہ شرماتے ہیں، لے تو لیتے ہیں لیکن وہ اپنی ذلت سمجھتے ہیں، تو چھپا کے دینے میں ایک مصلحت یہ ہے کہ ان کو ذلت اور رسوائی محسوس نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس وقت اگرچہ زیادہ نہ ہو، لیکن جب عام طور سے لوگوں میں سخاوت مشہور ہونے لگے تو عجب اور خود بینی پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ لوگوں میں اگر شہرت ہوگی تو پھر بہت سے لوگ سوالات سے پریشان کرنے لگیں گے، اور اپنے مالدار ہونے کی شہرت سے دنیاوی نقصانات کئی قسم کے پیدا ہونے لگیں گے۔ حکومت کے ٹیکس، چوروں کی نگاہیں، حاسدوں کی دشمنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقے کا مخفی طور سے دینا ریا اور شہرت سے زیادہ بعید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ افضل صدقہ کسی تنگ دست کا اپنی کوشش سے کسی نادار کو چپکے سے دے دینا، اور جو شخص اپنے صدقے کا تذکرہ کرتا ہے وہ اپنی شہرت کا طالب ہے، اور جو مجمع میں دیتا ہے وہ ریاکار ہے۔ اس لیے کوشش کریں۔ پہلے بزرگ اخفاء میں اتنی کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ فقیر کو بھی اس کا علم ہو کہ کس نے دیا، اس لیے بعض تو نابینا فقیروں کو چھانٹ کر دیتے تھے، اور بعض سوتے ہوئے کی جیب میں ڈال دیتے، اور بعض کسی دوسرے کے ذریعے دلواتے کہ فقیر کو پتہ نہ چلے اور اس کو خیال نہ آئے۔ بہرحال اگر شہرت اور ریا مقصود ہو تو نیکی برباد، گناہ لازم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جہاں شہرت مقصود ہوگی وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا وجوب مال کی محبت کو ظاہر کرنے کے واسطے ہے، اور حب جاہ کا مرض لوگوں میں حب مال سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور آخرت میں دونوں ہی ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن بخل کی صفت تو قبر میں بچھو کی صورت میں مسلط ہوتی ہے، اور ریا اور شہرت کی صفت ازدہا کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کوشش کریں، نیت کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کریں عید سے پہلے تاکہ غرباء و مساکین ان کا عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔